ایک وقت ہے کہ حسین کے بچوں کو یہ حسین اخلاق سکھا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، آج ہمارا مقابلہ یزیدیت سے ہے اور یزیدیت الگ الگ شکلوں میں ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ اگر علماء کرام کی ہدایت اور رہنمائی کے ساتھ آگے نہیں بڑھے تو کہیں نہ کہیں پیر پھسل جائے گا، اور پیر پھسلا تو عمر سعد جیسا ہو جائے گا۔ عمر سعد نہیں پہچانتا تھا امام کو، پہچانتا تھا اس جب عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ ذرا حسین کا کام تمام کرو پھر رہ کی حکومت ملے گی، اس نے کہا ایک رات سوچنے کی مہلت دے دے، یعنی سوچنے کا ٹائم چاہیے کہ میں حسین کو قتل کروں یا نہ کروں۔ پوری رات سوچتا رہا میں قتل کروں نہ کروں، کرتے کرتے شیطان بہکا گیا اور وہ کام کر گیا جو تاریخ میں اس کے لیے لعنت ڈال دیا۔ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو پیار محبت سے تربیت کیجیے، ولایت مولا کائنات پر ان کو آہستہ آہستہ آگے لائیے۔ آج دشمن کو خطرہ زیادہ ہو گیا ہے، آج دشمن کو خطرہ زیادہ ہو گیا ہے، جیسے کہ ان علماؤں کی طرح اکثر علماء اس وقت یوٹیوب پر حق گوئی کا کام کر رہے ہیں۔ اور ایک دیوبندی کے بہت بڑے مفتی نے ماہ رجب کے جمعے کے خطبے میں کہا اپنے بچوں کے عقائد کو بچاؤ، اس لیے کہ اب یوٹیوب پہ وہ چیزیں آ رہی ہیں جس سے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ پتہ چلا کہ کیونکہ ہم تو اپنے بچوں کو نہیں کہتا یوٹیوب سے بچاؤ، ہم تو کہتے ہیں بچوں کو دکھاؤ، اس لیے کہ علماء کی مولانا شیر رضا عابدی وہی علماء ہیں، سب کے کوئی نہ کوئی مجالس ہیں، درس ہیں، کیوں ہم نہیں روکتے؟ ہاں برائی سے گندگی سے روکتے، اس لیے کہ ہم حق پر ہیں، حق جہاں پر ہوگا حق ہی رہے گا۔ باطل گھبراتا ہے کہ کہیں یہ حق پر میرا بیٹا نہ چلا جائے، اور جتنا آپ دور جائیں گے مکتب سے، جتنا آپ دور جائیں گے قیادت سے، دشمن آپ پر مسلط ہوتا جائے گا۔ آپ کی سلیبس کی کتابیں بدلنا شروع ہو گئیں، آپ کو نہیں پتا چلا۔ علماء اور قائد نے مل کر محنت کی، زحمت کی، اور الحمدللہ پھر واپس اسی صورت میں آ رہے ہیں، ورنہ اس کو ہیرو بنا رہے تھے جس کے بارے میں کہنے والے نے کہا تھا تو نے تو کپڑے اتار کے اپنی جان بچائی تھی۔ ہمارا ہیرو وہ نہیں ہے جو کپڑے اتار کے جان بچائے، ہمارا ہیرو وہ ہے کہ جو سوکھی روٹی کھا کر جان بچائے۔ اس مکتب کی اہمیت کو جانیے اور قیادت کے پیچھے کھڑے ہو جائیے، علماء کا ساتھ دیجیے، مدارس کو مضبوط کیجیے، بیٹے اور بیٹیوں کو مدرسوں میں بھیجیے تاکہ دینی تعلیم حاصل کریں، ان کے اخلاق اچھے ہوں، ان کا کردار اچھا ہو۔ کم از کم جب مجھے قبر میں اتارا جائے تو میرا بیٹا یا میری بیٹی ہاتھ اٹھا کے کہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا، چاہیے نا؟ میری بہنیں آواز سن رہی نا میری؟ اردو بول رہا ہوں لیکن آسان اردو بول رہا ہوں۔ اپنے بیٹوں بیٹیوں کو اتنی پیار سے، اتنی محبت سے ولایت مولا کائنات پر لائیے کہ اس کے بعد وہاں سے وہ ہلنے کی خواہش، اس لیے کہ گلاب کے پھول کو چھوڑ کر کانٹے کی طرف کوئی نہیں جاتا ہے۔ بس میں نے آپ کا ٹائم لے لیا، میرا وظیفہ تھا، مجھے دعوت دی گئی، میں اپنے میزبان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے وقت سے پہلے مجھے ٹائم دے دیا۔ صرف اتنا یاد رکھیے گا، جیسے ہی آپ سونا شروع کریں گے ویسے ہی دشمن آپ کے بچوں پر مسلط ہونا شروع ہو جائے گا۔ باہر کے حملوں کو روکا ہے تو اب اندر سے حملے ہو رہے ہیں۔ میں کہنا نہیں چاہتا کیا کیا حملے ہو رہے ہیں، ہوشیار رہیے، ہوشیار رہیے۔ مراجع اعظام سے جو احکام آتے ہیں ان کو سمجھیے، اور رہبر معظم کی طرف سے جو اوامر آتے ہیں ان کو سمجھیے، اور قائد ملت جعفریہ کی بات کو سنیے، تاکہ آج تک پیارے ملک پاکستان میں فتنے کو روکا گیا ہے، مزید روکا جائے۔ آپ کا علاقہ وہ ہے جو شہید پرور علاقہ ہے، آپ کے علاقے کے لوگوں کو سب سے زیادہ شہید کیا گیا، لیکن آپ ہی کے علاقے کے شہیدوں کی برکت سے آج پاکستان میں مکتب اتنا مضبوط ہے کہ کوشش کی گئی کہ کچھ چیزیں مسلط کی جائیں۔ اس چیز کا نام اب لینا نہیں چاہتا ہوں، اس لیے کہ وہ بل میں گھس گیا ہے، اس لیے نام نہیں لیتا۔ مکتب کو ایک دم سے گرپ میں لینے کی کوشش کی، آپ کے قیادت نے فوراً ایکشن لیا۔ اب وہ چیز کہاں چلے گی کسی کو یاد بھی۔ حق میں رہنا مشکل ہے لیکن شیرین ہے۔
اور یہ بات کس نے بتا دی ہمیں؟ ہمیں حضرت قاسم نے بتا دی. بس 2 جملے کہوں گا. جب شب عاشور امام علیہ السلام نے کہا کہ کل تم سب شہید ہو جاؤ گے اور سب خوشی خوشی باہر نکل گئے. حضرت قاسم خیمے کے دروازے کے پاس بیٹھے تھے, سر نیچے گئے. بیٹا قاسم تم کیوں پریشان ہو؟ کہا آقا آپ نے کہا, بابا آپ نے کہا, چچا بھی کہتے تھے, آقا بھی کہتے تھے, آپ نے کہا کہ کل سب شہید ہو جائیں گے تو میرا نام بھی اس میں ہے. امام نے یہ نہیں کہا کہ ہاں تمہارا نام ہے. بیٹا قاسم شہادت تمہاری نظر میں کیسی ہے؟ کہا چچا اگر آپ کے رکاب میں ہو, امو اگر آپ کے رکاب میں ہو تو شہد سے زیادہ شیرین ہے. تو کہا بیٹا قاسم کل تو 6 مہینے کا علی اصغر بھی شہید ہو جائے گا. عزادارو یہ جملہ میرا کافی ہے رونے کے لیے. اتنا یاد رکھیے کہ جب تک اپنے بچوں کو حسین کے شہداء پر رلاتے رہیں گے, کربلا کا واقعہ سناتے رہیں گے, آپ کے بچے انشاءاللہ اسی طرح سے حسینی ہوتے رہیں گے. پالنے والے اس 2 جملے کی عزاداری کو قبول فرما, ہماری عاقبت بخیر فرما دے اور ہمیں بہتر انسان بننے کی توفیق عطا فرما دے. زمانے کے